الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اربعین عطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 11 اور حدیث پاک نمبر بھی 11 ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہوگی۔ خاص محبوب خدا ختم رسول پر سلام عرض کیجئے کافی، مشتاق ہر لیل و نہار، صاحب لولاک سلطان شفاعت پر سلام۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پارہ نمبر 7 ہے، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 نمبر سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حلال اور طیب یعنی پاکیزہ کھانے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ دین میں حلال کمانے اور حلال کھانے کی بہت اہمیت ہے۔ ترقی ہو یا تنزلی ہو، دونوں کی ابتدا رزق سے ہوتی ہے۔ جو لوگ ترقی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ان کا رزق پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی برکت سے دل روشن ہوتا ہے، اس کی برکت سے اخلاق سنور جاتے ہیں، عبادت میں دل لگتا ہے، پھر اخلاقی درستگی کی برکت سے پوری قوم ترقی میں داخل ہو جاتی ہے اور ترقی کرنے لگتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ تنزلی کے گڑھے میں گرتے جاتے ہیں وہ بھی یکدم نہیں گرتے، پہلے رزق میں ملاوٹ کرتے ہیں، حرام کمائی ہوتی ہے، اس کی نحوست سے دل گندے ہو جاتے ہیں، اور دل سیاہ ہو جائے
تو اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں، عادات بھی تباہ ہو جاتی ہیں، پھر اسی کی نحوست ظاہر ہوتی ہے کہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور پوری قوم تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ غرض یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بنیاد رزق ہے، ہم حلال طیب اور پاک کھائیں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، حرام کی طرف بڑھیں گے تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی نکلے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا، اے امام، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، یہ دل کی نرمی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ سوال کیا کہ دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ سوال سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک جھکایا اور کچھ دیر بعد سر اٹھا کر فرمایا، بیٹا، حلال مال دل کو نرم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن صالح فرماتے ہیں، اپنے سوال کا جواب سن کر میں واپس گیا، راستے میں مجھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ میں نے ان سے پوچھا، عالی جا، دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا، اللہ پاک کے ذکر سے۔ میں نے عرض کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اتنا سنتے ہی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی سے فرمایا، واہ کیا بات ہے، انہوں نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ میں نے عرض کیا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ حلال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو فرمایا، امام نے اصل بنیاد بتا دی، یعنی اصل یہی ہے کہ دل رزق حلال سے نرم ہوتا ہے، یہ بنیادی اصول ہے۔ حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر میری ملاقات حضرت عبد الوہاب بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے بھی وہی سوال پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا، اللہ پاک کے ذکر سے دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اتنا سنتے ہی ان کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی اور فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہیں کیا جواب دیا؟ میں نے عرض کیا، امام صاحب نے فرمایا تھا، دل کی نرمی رزق حلال میں ہے۔ حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی بات کہی، فرمایا، امام صاحب نے اصل بنیاد بتا دی، واقعی حلال کھانے کے بغیر دل ہرگز صاف نہیں ہو سکتا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب غور فرمائیں کہ تین اولیاء کرام کی گواہی کے دل کی نرمی اور صفائی کے لیے سب سے اہم چیز حلال کھانا ہے۔ حلال کھانا دل کی نرمی کا سبب ہے اور دل اسی سے نرم ہوتا ہے۔ اب اس سے پتہ چل گیا کہ جب بندے کا کھانا پینا حرام ہو، اس کے پیٹ میں حرام کی غذا اترتی جائے، جتنی مرضی وہ ریاضت کرتا جائے، جتنی مرضی عبادت کرتا جائے، جتنی مرضی نمازیں سجدے رکوع و سجود کرتا جائے، جتنی مرضی دعائیں کرتا جائے، جتنی مرضی تسبیحیں پڑھتا جائے، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نماز کی برکت بھی نہیں ملے گی، تسبیح کی برکت بھی نہیں ملے گی، تلاوت کا فیض بھی نہیں ملے گا، دل نرم نہیں ہوگا، تبھی تو اخلاق بھی نہیں سنورتے۔ اخلاق سنوریں گے تو معاشرہ سنورے گا، اور ترقی تو تب ہوگی جب ہم حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،
حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز ہمارے دل کا نور نہیں بڑھاتی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل کا نور نہیں زیادہ ہوتا، ہم نے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کی برکت سے بھی ہمارے مال میں برکت نہیں آتی اور دل میں نور نہیں بڑھتا، ہم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، ہماری دعائیں نہیں پوری ہوتی۔ بنی اسرائیل کی اس شکایت کا جواب اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں ان کی نماز کو نورانی کیسے بناؤں جبکہ ان کے دل دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا، میں ان کے روزے کیسے قبول کروں جبکہ یہ روزے کی طاقت لقمہ حرام سے لیتے ہیں، کھانا ان کا حرام کا ہے، میں ان کے نمازیں اور روزے کیسے قبول کروں؟ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روزے کو عبادت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اگر آدمی روزے پر زور رکھے، نفلی روزے بھی رکھے، فرضی بھی رکھتا جائے، مگر حلال کھانا نہ ہو، اس کا کھانا پینا حلال کا نہ ہو تو دل میں نور نہیں آتا۔ پتہ چلا حلال کھانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عبادت کی شروعات روزے سے ہے۔ اب روزہ ہی قبول نہیں تو عبادت کیسی اور کیسے معاملات؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بہت بڑے مشہور و معروف ولی اللہ ہوئے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اپنی زندگی کا کافی حصہ سفر میں گزارا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں رات گزار رہا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کے کسی پہر وہاں پر دو فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، یہاں کون انسان ہے؟ دوسرا بولا، یہ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ پہلے فرشتے نے کہا، ابراہیم بن ادہم، انہیں تو اب ان کے درجے سے ہٹا دیا گیا ہے، جو ولایت کا ان کا مقام و مرتبہ جو درجہ تھا اس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا، کس سبب سے ہٹایا گیا؟ پہلے فرشتے نے کہا، ایک مرتبہ ابراہیم بن ادہم بصرہ میں تھے، انہوں نے ایک دکان سے کھجوریں خریدی، جب وہ کھجوریں لے کر جانے لگے تو ایک کھجور گر پڑی تھی، وہ سمجھے کہ شاید یہ کھجور میری گری ہے، لہٰذا انہوں نے وہ کھجور اٹھا کر کھا لی۔ چونکہ وہ کھجور ان کی نہیں تھی بلکہ وہ کھجور دکاندار کی تھی، تو جب کھجور کھائی تو اللہ پاک نے انہیں ان کے درجے سے معزول فرما دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے فرشتوں کی گفتگو سنی تو میں فوراً بصرہ پہنچا، اس دکاندار کی کھجور اسے واپس لوٹائی اور واپس آ گیا۔ رات ہوئی تو پھر میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یہ وہی ابراہیم بن ادہم ہیں جنہوں نے کھجور کے مالک کو کھجور لٹا دی، تو اللہ پاک نے انہیں دوبارہ ان کے پہلے والے مقام پر عطا فرما دیا ہے۔ یہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ آئے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی،
میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا دے، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا رہوں یا الہی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا آج کل ہمارے ہاں تو حالات اور کے اور ہو چکے ہیں، میں اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ لوگ بغیر پوچھے دوسروں کی چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، لوگ دوسروں کی چیز کو اپنا یوں بناتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کسی دکان، کسی ریڑھی، کسی کھانے پینے والے کی جگہ پر پہنچ جائیں، پوچھنا کیا میرے جاننے والا ہے، پوچھنا کیا میں تو خریدنے لگا ہوں۔ کوئی اللہ ماشاءاللہ ایسی چیز ہوگی جس کو ہم ہاتھ نہیں مارتے، جس کو ہم بغیر اجازت نہیں چیک کرتے، نہیں کھاتے پیتے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر کسی جگہ پر بھی پہنچ جائے تو پھر بھی ہم لحاظ نہیں رکھتے کسی کی چیز کا۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو اللہ معاف فرمائے، آج کل ہمارے معاشرے میں جو حق تلفی کا نظام چل پڑا، جو ہمارے معاشرے میں کسی کی چیز کو دبانے کا نظام چل پڑا، جو آج ہم لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، حق دبا رہے ہیں اور کسی کا حق نہیں دے رہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے اور اس کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف رحمت کی نظر فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب بات توجہ سے سنیے گا۔ مشہور تابعی بزرگ ہیں حضرت وہاب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس نے 70 سال لگاتار اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا اور عمدہ لباس نہ پہنتا، اچھا کھانا نہ کھاتا، کسی سائے کے نیچے نہ بیٹھتا۔ جب اس نے اتنی عبادت کی توبہ کے بعد 70 سال یوں گزارے تو اب اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا اللہ پاک نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی کا ٹکڑا، ایک تنکا جس کو ہم کہتے ہیں، کہا ایک لکڑی کا ٹکڑا، ایک تنکا جس سے میں نے اپنے دانتوں میں خلال کیا تھا۔ ہم کھانا کھائیں، کھانے کے بعد ہم خلال کرتے ہیں، کہا کسی کی لکڑی تھی، اس کی اجازت کے بغیر میں نے خلال کیا تھا، اب دانتوں میں اس کو مارا تھا، وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، مجھے بھول گیا تھا، میں نے اس بندے سے معافی نہ مانگی، باقی سارے گناہ میرے رب تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ جو میں نے دانت میں تنکا مارا تھا اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ میں نے کسی کا لکڑی کا تنکا لے کے اپنے دانتوں میں مارا تھا تو اس کی وجہ سے آج تک جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک حدیث پاک، بہت سبق آموز ہے، یہ روایت بڑی توجہ سے سنیے گا۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔ کیا فرمایا؟ بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔
اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یعنی یہ حکم ایسا اعلیٰ حکم ہے کہ ہم ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا اور عوام کو بھی اسی حکم کے ساتھ شریک کیا، ساتھ ملا دیا۔ حکم کیا ہے؟ اللہ پاک نے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعلموا صالحا، فرمایا اللہ پاک نے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ بالکل یہی حکم اللہ پاک نے باقی مسلمانوں کو بھی دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ یہ حکم رسولوں کو بھی دیا اور یہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا ایک بندے نے لمبا سفر کیا، بال پر گندگی ہے، بدن غبار آلود ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر پکارتا ہے یا ربنا یا ربنا، وہ اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلاتا ہے، آسمانوں کی طرف بلند کر کے پکارتا ہے، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ فرمایا وَمَطْمَعُهُ حَرَامٌ وَشَرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَّهُ بِالْحَرَامِ، فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، بڑا حرام سے ہے کہ وہ پلا بڑا بھی حرام سے ہے۔ آگے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، جب اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے تو اس کی دعا کہاں سے سنی جائے گی؟ اس کی دعا کیسی سنی جائے گی؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر، غور تو فرمائے لقمہ حرام کی کتنی نحوست ہے۔ بندہ لاکھوں روپے لگا کر حج کے لیے جائے، حج کے لیے بندہ لاکھوں روپے لگائے اور حج کے سفر کو اختیار کرے، سفر کی مشقتوں کو بھی اٹھائے اور وہ احرام باندھے اور رب کے گھر میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا جائے اور گرمی دھوپ پیاس برداشت کرے اور لاکھوں روپے لگائے ہیں اور کعبہ شریف کا غلاف پکڑے۔ اب کیا کرے؟ کعبہ شریف کا غلاف پکڑے اور دعا کرے، مگر اس کا کھانا پینا حرام ہے تو اس اعلیٰ ترین مقام پر بھی جا کر اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب اس سے بڑھ کر اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر اس بندے کا کھانا اور پینا پہننا حرام ہے تو اس بندے کی اس جگہ بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عبادہ خواص رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر بڑے رقت انگیز طریقے سے دعا میں مصروف تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اسے دیکھتے رہے اور اتنی گریہ زاری کر رہا ہے، اتنا رو رو کے دعا کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, ऐ मेरे रहमान रब, इस बंदे की दुआ कबूल फरमा ले, इस बंदे की दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, कहा ऐ मूसा, अगर ये शख्स इतना रोए कि इसका दम निकल जाए और अपने हाथ इतने बुलंद करे कि आसमानों को छू ले, तब भी मैं इसकी दुआ कबूल न करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे मौला, इसकी वजह क्या है? इरशाद हुआ, ये हराम खाता, हराम पहनता और इसके घर में हराम माल पड़ा है। इसकी दुआ, अगर ये इतना रोए कि इसका दम निकल जाए, मर जाए, इसके हाथ आसमानों तक पहुंच जाएं, फरमाया इसकी दुआ फिर भी कबूल नहीं करूंगा। क्यों? अल्लाह पाक ने फरमाया ये हराम खाता है, ये हराम पहनता है और इसके घर में हराम माल पड़ा है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हुब्बे दुनिया से तू बचा या रब, ये दुआ मांगते रहा करें। हुब्बे दुनिया से तू बचा या रब, इश्क मुस्तफ़ा अता कर या रब, हिर्स दुनिया की निकाल दे दिल से, बस रहूं तलबगार तेरी रजा का या रब। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपने सुना, जो हराम खाता है, हराम पहनता है, अपने घर में हराम माल रखता है, तो वो अपनी दुआओं के समरात को नहीं पहुंच पाता और वो कहरो कहार गजब के परवरदिगार की गिरफ्त में आ जाता है, उसके अजाब की पकड़ में आ जाता है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मकबूल वो होगा और अल्लाह पाक राजी उससे होगा, अल्लाह पाक अमन उसे अता फरमाएगा, सिर्फ हलाल खाने वाले को। जो हलाल खाएगा, हलाल कमाएगा, हलाल पहनेगा, चाहे वो थोड़ा क्यों ना हो। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि अपनी आदत बनाएं, हराम और नाजायज़ चीज़ों से हम बचें, चाहे वो किसी भी सूरत हो, किसी भी तरह, किसी की इजाज़त के बगैर एक तिनका भी क्यों ना अपनी दांत में ना मारें और पकड़ के अपने कान में भी ना मारें। मैं कहता हूँ एक तिनका भी पकड़ के किसी का बिला ज़रूरत और इजाज़त के बगैर ना इस्तेमाल करें। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हराम और नाजायज़ से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी नहूसत से बचाए। हमारी अगर तनख्वाह कम भी है तो उसमें गुजारा किया जाए। आज के दौर में मसला ये बन चुका कि किसी का माल देखकर, किसी की सैलरी ज़्यादा देखकर, किसी का कारोबार देखकर हम क्या करते हैं कि हम उसमें गुजारा नहीं करते, अपने आप को नहीं देखते। जहाँ चंद हमारे अजीज़ व अकारिब जमा हो तो वहाँ हम क्या करते हैं, यार रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाएंगे, तन्हाई बड़ी थोड़ी सी है, वहाँ पे हमें शर्म कर लेनी चाहिए, लेकिन हराम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और ना ही घर वालों को ऐसी सूरत हाल बनानी चाहिए, वो थोड़ा खा लें लेकिन सुथरा खा लें। घर वाले भी जो अहले खाना हैं वो भी अपने भाइयों को, बाप को, शोहर को मजबूर ना करें। और अगर कोई बंदे की सैलरी कम है, आमदन कम है, और यार कोई बात नहीं, अगर कोई पूछता है, कोई अजीज जमा भी है तो कोई बात नहीं, शर्म किस बात की है। अल्लाह पाक अगर उसमें बरकत रखेगा तो बड़े हैं वो, लाखों करोड़ों से भी बढ़ जाएंगे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, रहे सब शाद घर वाले शाह थोड़ी सी रोज़ी पर, ये दुआ मांगे कि रहे सब शाद घर वाले शाह थोड़ी सी रोज़ी पर, अता हो दौलत सब्र व कनात या रसूल अल्लाह।
صبر اور قناعت بڑی چیز ہے، یہ رب سے مانگے، اگر یہ مل گئی تو سب کچھ ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے ایسا بنا دے کہ میری دعائیں قبول ہوا کریں۔ تو قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعید طب مطعمک تکن مستجاب الدعاء، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ اپنے کھانے کو پاک بنا لو اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعائیں قبول فرمایا کرے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ پاک کے خزانوں میں سے پوشیدہ یعنی چھپا ہوا ایک خزانہ ہے۔ کیا بلا؟ اطاعت، فرما برداری، رب کا حکم ماننا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کے خزانوں میں سے چھپا ہوا ایک خزانہ ہے، اور اس کی چابی دعا ہے، اور حلال کھانا اس کی چابی کے دندانے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ بندے کو یہ چیز مل جائے کہ رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ چھپے ہوئے خزانوں میں سے ہے۔ کہا اس خزانے کی چابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی چابی ہے دعا کرنا، یعنی رب سے مانگنا۔ تو کہا چابی جو ہے اس کے جو دندانے ہیں، اس کے دندان وہ ہیں کہ حلال کھایا جائے، یعنی بندہ حلال کمائے، حلال کھائے، دعا کرے تو اللہ پاک کی اطاعت نصیب ہو جاتی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہا جائے گا، جو کامیاب ہوں گے، اللہ پاک فرماتا ہے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ کیا کرو؟ کھاؤ بھی اور پیو بھی، یعنی گزرے ہوئے جو زندگی تو نے گزاری، جو زندگی جو دنیا میں کر کے آیا، اس میں جو تو نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں اللہ پاک فرمائے گا کہ خوشگواری کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ اور جو حرام کھانے سے نہ بچا کرے تو وہ طویل عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد بھی تھوڑ یعنی ایک کڑوا پھل ہے جہنم کا، اللہ پاک اس کو وہ کھلائے گا، اور اس کا نقصان کتنا شدید ہوگا کہ یہ دل اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جگر اس کا پھٹ جائے گا، اور بدن کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا جائے گا جو بندہ حرام کھاتا ہے۔ اور جو حلال کھائے گا رب تعالیٰ فرمائے گا کہ کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حلال کھانے کے کمانے کے فضائل بھی بڑے ہیں۔ پہلے تو ہم نے سنا کہ رک جانا ہے، منع کیا ہے حرام سے۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک حلال کھانا کھایا اللہ پاک اس کے دل کو منور فرما دے گا اور اس کی زبان پر حکمت جاری فرما دے گا، یعنی وہ بات کرے گا تو حکمت کے نور پھوٹیں گے، اور اللہ پاک اس کے دل کو بھی نور سے منور فرما دے گا۔ 40 دن جس بندے نے حلال کمایا اور حلال کھایا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا اور اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ پاک کی دیگر مخلوق یعنی اہل و عیال اپنے گھر والوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی کا سبب بن جائے گا، برکت بھی اور پاکیزگی کا سبب بن جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حلال کھانے کی بڑی برکتیں ہیں، حلال کھانے سے کمانے سے دل منور ہوتا ہے۔
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک حدیث پاک میں اس طرح فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے 40 دن کے اعمال اس کے قبول نہیں کیے جاتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سود سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے، حلال کی اہمیت کو جاننے اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں حرام اور حلال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب پتہ ہوگا تو بندہ بچے گا، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت بھی قریب ہوا۔ شوال کی 15 جو تاریخ آ رہی ہے، شوال جو 15 تاریخ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک اس دن ہے۔ آخر میں اس کے 2-4 روایتیں سنیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا جان ہیں۔ آپ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے 4 مشہور القاب ہیں۔ اسد اللہ، پہلا آپ کا لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ دوسرا ہے اسد الرسول، رسول پاک کا شیر۔ تیسرا ہے فاعل الخیرات، بہت بھلائی کے کام کرنے والا۔ چوتھا ہے سید الشہداء، شہیدوں کے سردار۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی جہتوں سے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ آپ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کی چاچا زاد بہن ہیں۔ یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں کہ حضرت سویبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں سے دودھ نوش فرمایا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ؟ کیا پوچھتے ہو کہ کیا ہے حضرت امیر حمزہ؟ حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ۔ اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، سرکار کے چاچا ہیں حضرت امیر حمزہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معجم کبیر میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے حمزہ بنو عبدن العبد اللہ اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ فرمایا کہ 7ویں آسمان پر لکھا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اس کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ وہی شیر خدا کے اور وہی شیر مصطفیٰ کے ہے محب حبیب داور آقا امیر حمزہ، امیر حمزہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، یا حمزہ تو، اے حمزہ، یا اما رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چاچا جان، و اسد اللہ و اسد رسول ہی، اے اللہ اور رسول کے شیر، یا حمزہ تو یا فاعل الخیراتی، اے حمزہ، اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے،
یا حمزہ تو یا فرمایا اے حمزہ، اے رنج اور غم کو دور کرنے والے، یا حمزہ اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 شوال 3 ہجری کو حق اور باطل کا عظیم ایک معرکہ ہوا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ آپ بہت بہادری سے لڑتے رہے، آخر کار شہادت کے بلند رتبے پر آپ فائز ہوئے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 57 سال تھی، 57 سال آپ کی عمر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ سرداری تمہیں حاصل ہے سارے شہیدوں کی، یوں حق کی حفاظت میں کی جان فدا حمزہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسی میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔